وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، جس کو روک لے اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا، اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا۔ تو جس کو اللہ نے روک لیا، اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس امت کے اندر اکثر لوگ تو آپ دیکھیں نئے نئے مدافعین بھی پیدا ہوتے ہیں، جو ایک مسلمہ عقیدہ تھا سالوں سے، صدیوں سے، بلکہ 1000 سال سے بھی اوپر مسلمہ عقیدہ، احمد بن حنبل کا دیا ہوا عقیدہ، کتاب الصلاۃ میں بار بار وہ عقیدہ جو بار بار چھپتا رہا اور چھاپا جاتا رہا اور تقسیم کیا جاتا رہا اور مانا جاتا رہا اور لوگ اپنا تعلق اس سے ثابت کرتے رہے۔ آج جب اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے کا پیچھا کیا گیا قرآن کی آیات کے ذریعے سے کہ یہ عود روح کا عقیدہ وہاں سے شروع ہوا ہے، ان الفاظ سے کہ وَالْإِيمَانُ بِمَلَكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ ثُمَّ تُرَدُّ فِي الْقُبُورِ فِي الْأَجْسَادِ، بتاؤ اس کا پیچھا کیا گیا، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں آتا، کوئی ایک آیت ہے نہیں آتا، لوٹا کر دکھاؤ، روک لیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ کہ ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ تردو، پھر لوٹایا جاتا ہے، فی القبور، قبروں میں، فی الاجساد، ان جسموں میں۔ یہ عقیدہ آج جب اس کا پیچھا کیا گیا، بتایا گیا، ثابت کیا گیا، تو وہاں مدافعین کھڑے ہو گئے۔ ایک تو کہتے دھڑلے سے کہتے جی بالکل ہم مانتے ہیں، ہمارے امام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک یہ گروہ کھڑا ہوا، ایک یہ کھڑا ہوا کہ جی نہیں جی آپ ان کو کچھ نہ کہے، یہ عقیدہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ خط ہی نہیں ثابت، یہ خط ثابت نہیں ہے۔ ظالموں، جب 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ اس کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، اس وقت کیوں نہیں کہا لوگوں سے کہ نہیں جی یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہا اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ نہیں جی آپ ان تک غلط منسوب کر رہی ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ آج جب پیچھا کیا گیا، سراغ لگایا گیا، عقیدہ دیا کس نے ہے، آج تم کھڑے ہو گئے کہتے ہو یہ اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، خط ثابت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ واردات، یہ ہوتا ہے شیطان کا وار۔ جب شیطان اپنا وار کرتا ہے ایسے کرتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے، ایسا تجربہ کار ہے وہ۔ پھر فرمایا اگلی آیت، چند آیات پیش کر کے ان کے چند عقائد جو ہے وہ پیش کرنے اسی عائد روح کے حوالے سے، لیکن قرآن کی آیت پیش کر کے مہر ثبت کرنی ہے ان کے بطلان پر، ان کے عقائد، باطل عقائد پر، تاکہ جو زندہ رہے وہ حقیقت جان کر زندہ رہے اور جو مرے وہ حقیقت جان کر مرے۔ سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 61 اور 62، وَلَوْ تَرَىٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ غالب ہے۔ ابھی آیت میں پڑھا نا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اب اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو، تم کسی طاقت کے پابند نہیں ہو، تو اللہ نے جواب دیا کہ ہاں ایک طاقت ہے تمہارے اوپر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ہے اپنے بندوں پر قادر، وہ ہے طاقتور، وہ ہے غالب۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر اپنے نگہبان بھیجتا ہے، تم آزاد نہیں ہو، آزاد نہیں ہو، نگہبان مقرر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، توفته رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی کیا کرتے ہیں؟ توفته، روح قبض کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ کوتاہی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں فرشتے آئے تھے روح نکالنے آئے تھے، لیکن میں نے رسول اللہ سے، دیکھیں ان کی یہ ایسے لوگوں میں اپنے آپ، اور لوگ عوام کا الانعام، کہ رسول اللہ نے کہا ابھی روک لو،
فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہم تو گئے تھے لیکن رسول اللہ نے طاہر القادری کو مہلت دے دی ہے۔ اللہ نے پھر بھیجا، جاؤ پوچھو کتنی مہلت چاہیے۔ واپس آئے فرشتے، مہلت کا عرصہ بھی پوچھ لیا، کہتے ہیں جتنی مہلت ملی ہے وہ مجھے پتا ہے، تم کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بتائے گا تو پھر تو بات جھوٹ نکل آئے گا نا، جھوٹ تو ویسا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان جانوروں میں ہی کوئی پوچھ لے، ان جانوروں میں ہی کوئی پوچھ لے ان سے کہ بتاؤ، اس لیے جی مجھے پتا ہے تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ میری زندگی دین ہے رسول اللہ کی۔ یہ وہ ظالم، اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، فرشتے گئے شکایت لے کر کہ جی موسیٰ نے اس طرح کیا ہے، واپس آتے ہیں پوچھتے ہیں کتنا، اس پر کہا پھر کیا ہونا ہے، اتنے سال، اتنے ہزار سال، اتنے لاکھ سال جی کر پھر کیا ہونا ہے، کہنے جی پھر مرنا ہے، بولے پھر بھی مرنا ہے تو پھر آج ہی مار دو۔ یہ جواب طاہر القادری نے نہیں دیا، جب پھر بھی مرنا ہے تو آج ہی مار دو، مر جاتا تو اچھا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ مہلت ہے اللہ کی طرف، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت اس لیے ملی ہے کہ گناہوں میں اضافہ ہو اور بڑھ جائے گناہوں میں آگے، اس لیے مہلت ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وقت آ گیا تو کیا ہوگا، فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، اور پھر ہوتا کیا ہے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لوٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف، کون ہے وہ، مولاہم الحق، حقیقی مولا۔ حقیقی مولا کون ہے، اللہ، بتا دیا مولاہم الحق۔ یہ دوسرے جو بنائے گئے کون ہیں، یہ جھوٹے مولا ہیں، جھوٹے مولا، بناوٹی مولا، یہاں تو پگڑی دیکھی داڑھی دیکھی مولانا، یہ جھوٹے ہیں۔ حقیقی مولا ردوا الی اللہ مولاہم الحق، فرمایا کیوں، یہ فیصلہ کس کا تھا، فرشتے نے کوتاہی کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کی کوتاہی، اس لیے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا، الا لہ الحکم، فیصلہ اللہ کا تھا، حکم اس کا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو یہ روح لے آؤ اور فرشتے اس کو قبر میں واپس لے جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اسی کا حکم ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور فرمایا وہ جلد حساب بھی لینے والا، حساب لے گا وہ تم سے، پوچھے گا کہاں سے لے کے آئے، کون تھا وہ، کون تھی وہ طاقت کہ جس طاقت نے تمہیں مجبور کیا، پوچھا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا الانعام کی 93 میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ کاش تم دیکھو اس وقت کہ جب یہ ظالم موت کے نزع میں ہو، موت کے سکرات میں ہو، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، وہاں پہ بھی فرشتے کھڑے ہاتھ پھیلائے، کیا کرنا ہے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، نکالو اپنی جان نکالو، آج تمہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں عذاب ملے گا، تمہارے گھر والے تمہیں دفنائیں یا نہ دفنائیں، تم سرد خانے چلے جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، آج کیا ہوگا، اب تمہاری روح نکل رہی ہے، اب کیا شروع ہوا، الیوم تجزون عذاب الہون، آج ذلت والا تمہیں عذاب ملے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ کو تم نے اپنا رزق بنا لیا تھا، جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ پر، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم تکبر کیا کرتے تھے، تمہیں قرآن کی آیت پیش کی جاتی تھی تم فوراً اپنے مفتی کا فتویٰ نکال لیتے تھے، تمہارے سامنے قرآن کی آیت آتی تھی تمہیں اپنا علامہ کی بات یاد آتی تھی، جی ٹھیک ہے قرآن میں تو لکھا ہے لیکن ہمارے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، ہمارے اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی تو علم حاصل کیا ہے، انہوں نے بھی تو کچھ سوچ کر یہ بات کہی ہے، ظالم یہ کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ تم نے اس عالم کو اللہ سے بھی بڑا بنا دیا۔ فرمایا
سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 بیان ہوتی رہتی ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کی موت آتی ہے، قال رب ارجعون، کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا دو۔ یہ تو بات ذرا آگے چلی گئی، اب تو لوٹانے کی بات ہو رہی۔ یہاں پہلے کیا کہا؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ تو تمہارے سامنے ابھی نکل رہی ہے، زیادہ دور نہیں گئی، یہیں پہ لوٹا دو اس کو۔ نہیں، اب تو بات آگے چلی گئی۔ رب ارجعون، موت آئی، موت واقع ہو گئی، ہی از نو مور کہہ دیا گیا۔ اب وہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے لوٹا دو۔ کس لیے؟ یاد آ رہے ہیں، گھر یاد آ رہا ہے، بچے یاد آ رہے ہیں؟ نہیں، لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں، پہلے نہیں کیے۔ جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، چاہے اس کی بات ہو، یہ ایک بات ہے یہ کہہ رہا ہے، چاہے یہ دنیا والے لکھ کر اپنے کاغذ کالے پیلے کر رہے ہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ لکھ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو اس نے کہی۔